ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ مجھے بہت افسوس ہوتا ہے جلوس میں میری قوم کے جوان نعرے لگاتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اور اس کے بعد ان کی جب پرسنل زندگی دیکھو، پرسنل لائف دیکھو تو کیا نظر آتا ہے کہ پرسنل زندگی کے اندر وہ گناہ کر رہے ہیں، وہ پاپ کر رہے ہیں، کہیں چوری کرتے نظر آتے ہیں، کہیں زنا کرتے نظر آتے ہیں، کہیں کسی کو قتل کرتے نظر آتے ہیں، کہیں نشے اور شراب کی لعنت میں ڈوبے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یاد رکھنا، صرف ایک دن کے میلادی مت بنو، بلکہ پوری زندگی کے میلادی بنو۔ اور پوری زندگی کا میلادی کون ہے؟ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرے، کیونکہ میرے آقا نے بتایا کل مسکرن حرام، ہر نشہ آور چیز حرام ہے، تو پھر حضور نے بتا دیا اب اس کو حرام مانو۔ لیکن افسوس مسلم محلوں کے اندر نشہ عام ہوتا جا رہا ہے، مسلم محلوں کے اندر نشے کی لعنت عام ہوتی جا رہی ہے، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے نشے کی لعنت میں ڈوبتے جا رہے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، زیادہ نہیں ایک روایت پڑھتا ہوں لیکن آپ کی عبرت کے لیے، کاش میرے وہ جوانوں تک میری بات پہنچ جائے۔ افسوس صد افسوس، جب کسی معاشرے کے اندر نشہ اور زنا عام ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس بستی کو تباہ اور برباد کر دیتا ہے، اس بستی کو عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے، ان کے چہروں کو سور اور بندر کی طرح کرنے کی وعید بیان کی گئی ہے۔ اس سلسلے میں ایک روایت جو بیان کی جاتی ہے یہ ہے کہ جب اللہ نے حضرت آدم کو پیدا کیا تو اس وقت فرشتوں نے معروضہ پیش کیا کہ تو اس کو اپنا زمین پہ خلیفہ بنائے گا جو زمین پہ جا کے فساد بپا کرے گا، قتل و غارت گری کرے گا۔ تو اللہ نے آدم کو تو بنا دیا یہ کہہ کر انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے ایک دور میں ان فرشتوں سے فرمایا تمہیں اپنے تقوی پہ بڑا ناز ہے، تمہیں اپنی تسبیح و تحلیل پہ بڑا ناز ہے، ایک کام کرو کہ تم میں کے 2 فرشتے مجھے دو تاکہ میں ان کو زمین پر بھیجوں اور ان کا امتحان لوں کہ وہ زمین پہ جا کے کرتے کیا ہے، ان لوگ آپ کو پتا چلے کہ وہ زمین پہ جا کے کرتے کیا ہے۔ حالانکہ اس روایت پر بڑی جرح کی گئی ہے، اس کو اسرائیلیات میں شمار کیا گیا ہے، لیکن صرف عبرت کے لیے پڑھ رہا ہوں اور میں نے اس کی حیثیت آپ کے سامنے بیان کر دی۔ حالانکہ علامہ ابن حجر نے بھی اس کو لکھا ہے، صاحب نعیمی نے بھی اس کو لکھا ہے، اور بھی کئی جگہ پر بہت کثرت سے کتابوں میں یہ آئی ہے، اس لیے صرف عبرت کے لیے بیان کر رہا ہوں، ورنہ کچھ لوگوں نے اس کا شمار اسرائیلیات میں کیا ہے اور اس کی سند پر بھی جرح کی گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو کہا، 2 فرشتوں کا کہ تم میں سے 2 فرشتے چن کر کے دو۔ دھیان دینا، اپنے تقوی پہ ناز کر کے کبھی کسی کو حقیر نہیں سمجھنا، کبھی کسی کو ذلیل نہیں سمجھنا۔ اگر اللہ کسی سے امتحان لے اور اللہ مدد نہ کرے تو پھر آپ کو گناہ سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اگر گناہ سے بچ رہے ہو تو یہ اپنی ڈیڑھ ہوشیاری نہیں ہے، اگر گناہ سے بچ رہے ہو تو یہ اللہ کا کرم ہے۔ اس لیے کسی کو گناہ میں مبتلا دیکھ کر اس پہ کرٹیسائز مت کرنا، نکتہ چینی مت کرنا، اس کا مذاق مت اڑانا، پتہ نہیں اللہ اس کو کب نیکیوں کی توفیق دے دے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ فرشتوں سے کہ 2 تو انہوں نے 2 فرشتے جو ان میں فرشتوں میں جو مایا ناز فرشتے تھے 2 کو نکالا، ایک کا نام ہاروت تھا اور دوسرے کا نام ماروت تھا۔ ہاروت و ماروت کو پھر اللہ نے زمین پہ بھیجا اور ان کو قاضی بنا کے بھیجا، قاضی شرع بنا کر، قاضی شہر بنا کر بھیجا، چیف جسٹس، وہ لوگوں کے فیصلے کرتے۔ جب وہ لوگوں کے فیصلے کرتے، ایک مرتبہ زہرا نام کی بہت خوبصورت عورت آئی، آنے کے بعد انہوں نے اس عورت کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد اس کے حسن میں مبتلا ہو گئے۔ پتہ چلا
حسن کو دیکھنا کتنا بھیانک ہے، حسن کو دیکھنا کتنا خطرناک ہے کہ انسان جو ہے وہ اس بلا کے اندر گرفتار ہو جاتا ہے۔ اسی لیے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی تھی، اے میرے بیٹو، اگر تمہیں ناگ کے پیچھے جانا پڑے تو جانا، مگر حسن کے پیچھے مت جانا، ناگ ڈسے گا تو جان جانے کا خطرہ ہے، اور ناجائز حسن ڈسے گا تو ایمان جانے کا خطرہ ہے۔ آج بہت افسوس کے ساتھ یہ بھی بات کہنی پڑتی ہے، آج میری قوم کے نوجوان، چھوٹی چھوٹی عمر کے نوجوان موبائل پر لڑکیوں سے بات کرنے میں لگے رہتے ہیں، الجھے رہتے ہیں، ناجائز محبتوں کا شکار ہو گئے، محلے کے اندر لڑکے لڑکی آپس میں ہنسی مذاق کر رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، ناجائز تعلقات قائم کر رہے ہیں، اور کبھی کبھی تو وہ ناجائز محبت انسان کو زنا تک لے کر کے جاتی ہے۔ اے میری قوم کے جوان، پاک دامن رہو تو اللہ تمہیں پاک دامن بیبیاں عطا فرمائے گا۔ اگر تم پاک دامن نہ رہے تو یاد رکھنا، کسی کی تھالی پر، کسی کی رکابی پر، کسی کے کھانے پر حملہ کرنے والوں تمہارا کھانا محفوظ نہ رہے گا، کسی کے بستر کو کچلنے والوں تمہارا بستر محفوظ نہ رہے گا۔ میلاد النبی کا جشن صرف رسمی طور پر مت مناؤ، بلکہ عمل کے میدان میں پختگی اختیار کرو، اپنی آنکھوں کو باحیا بناؤ، اپنے کردار کو پارسا بناؤ، اپنے اندر پارسائی پیدا کرو۔ صرف ظاہر کے مسلمان مت بنو، بلکہ قلب کے بھی مسلمان بنو، نگاہ کے بھی مسلمان بنو۔ اقبال کہتے ہیں، زبان سے کہہ لیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اپنی نگاہوں کے اندر تقدس پیدا کرو، اپنے کردار میں پاکیزگی پیدا کرو، اپنے کردار میں اتنی حیا اور پاکیزگی پیدا کرو کہ دنیا پکار اٹھے جب 1450 سال کے بعد آج نبی کے غلاموں کی پاکیزگی کا یہ عالم ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کی پاکیزگی کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ اپنے کردار سے اپنے نبی پاک کا کردار یاد دلا دو۔ اگر قوم کی بیٹیاں یہاں پر موجود ہیں، میں ان کو بھی ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، اے میری قوم کی بیٹی، ایمان کے بعد حیا سب سے بڑا زیور ہے عورت کے پاس، شرم سب سے بڑا زیور ہے عورت کے پاس، اس لیے کہ جو حیا جو عورت جتنی با حیا ہوگی، اللہ اس کو اتنا مضبوط ایمان عطا فرمائے گا۔ جس میں حیا نہیں ہے اس کے پاس ایمان نہیں ہے۔ پارسائی اختیار کرو۔ آج کی لڑکیاں دوپٹوں کو مفلر بنا کر، کھوٹیوں پہ ٹانگ کر جو ہے وہ بے پردہ گھوم رہی ہے۔ کل ایسا ہوتا تھا کہ بیٹی اپنے باپ کے سامنے جانے میں ہچکچاتی تھی، آج کل کی لڑکیاں تو اللہ اکبر کسی سے نہیں جھجکتی، وہ ہر جگہ کھڑی ہے، سینہ تان کر کے بڑی بڑی باتیں کر رہی ہے۔ کیا ہو گیا مسلم بیٹیوں کو، کیا ہو گیا مسلم بچیوں کو؟ ہم نے اپنی بیٹیوں کی صحیح تربیت نہ کی، قرآن و سنت کی روشنی میں ہم نے بیٹیوں کی صحیح تربیت نہ کی۔ آج بیٹیاں سیریل دیکھ کر آوارہ ہو رہی ہے، فلمیں دیکھ کر کے گناہوں کے راستے پہ جا رہی ہے۔ خدا کے لیے کنٹرول کرو، ماحول تبدیل کرو، حالات کو بدلنے کی کوشش کرو۔ اللہ اکبر، اگر آج حالات نہ بدلے گئے تو آنے والا دور ایسا بھیانک ہوگا کہ رونے کو مزدور نہیں ملیں گے۔ بیٹیوں کی صحیح تربیت کرو، اولاد کی صحیح تربیت کرو، بیٹوں کی صحیح تربیت کرو۔ اللہ اکبر، ہماری قوم کی بیٹیاں کتنی باحیا تھی۔ اللہ اللہ